وہی انسان کو ایک ایسے پانی کے قطرے سے، جس قطرے آب سے انسان گھن کرتا ہے، چھونا پسند نہیں کرتا ہے، اس سے دیو ہیکل خوبصورت انسان چلتا پھرتا زمین پر چھوڑ دیا، اس عظیم طاقتور رب کو کہیں یہ بھول نہ جائے اور اس کی طاقت میں، اس کی کاریگری میں، اس کی صنعت کاری میں، اس کی فنکاری میں اور اس کی تخلیق میں کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ کرے۔ اسی لیے لقمان کو اس بات کی فکر تھی کہ ہاں اگر یہ سب سے بڑی دولت ایک انسان کے ہاتھ سے چلی گئی تو اس کے پاس دنیا کی کوئی بھی دولت رہے، دنیا کی کوئی بھی مال، دنیا کا کوئی بھی مال آ جائے، دنیا کی کوئی قیمتی چیز، کوئی قیمتی خزانہ آ جائے، مگر اس دولت کے مقابلے میں اس کو لایا نہیں جا سکتا جس دولت کی حفاظت کے لیے لقمان نے کہا تھا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے، اے میرے پیارے بچے، تم اللہ وحدہ لا شریک کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی تخلیق میں، اس کی کاریگری میں، اس کی الوہیت میں، اس کی ربوبیت میں، اس کے اسماء و صفات میں کسی کو بھی شریک نہ کرنا۔ اگر تم نے شرک کیا تو یہ بات جان لو کہ تم نے سب سے بڑا ظلم کیا۔ دیگر نبیوں کی تاریخ سیرت تو آپ پڑھیں، بعض نبیوں کے لوہے کی کنگھی سے ان کے جسموں کو خروچ دیا گیا، گوشت نکال دیے گئے۔ وہ کون سی چیز تھی جس کے لیے اپنے جسموں کے پر خدشے اڑائے؟ وہ کون سی چیز تھی جس کی حفاظت کے لیے نبی نے اپنے آپ کو آرے کے حوالے کر کے اپنے آپ کو چروا دیا؟ وہ کون سی چیز تھی کہ صحابہ کرام نے غزوہ بدر میں بے دریغ بے سر و سامان اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں کود دیا؟ یہ وہی چیز تھی جس عقیدے کی حفاظت کی آج ہم درس دے رہے ہیں، جس عقیدے کی صیانت کی آج ہم پاسداری کرنے کے اور اس کی حفاظت کا ہم پیغام سنا رہے ہیں۔ واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم ارزقنی فہما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربنا يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ اللہ وحدہ لا شریک جو حقیقی معبود اور ہر طرح کی عبادات کا حقیقی مستحق اور ہر طرح کی تسبیحات اور تہلیلات تکبیرات کا حقیقی مستحق ہے، جو ہر طرح کی خامیوں، کمیوں، عیوب و نقائص سے مبرہ منزہ ہے، پاک و صاف ہے، جس نے ہماری تخلیق نمایاں طریقے سے فرما کر دنیا کے تمام مخلوقات سے ممتاز بنا کر دنیا کے تمام مذاہب اور مسالک سے بھی الگ تھلگ اور ممتاز بنایا، شریعت محمدیہ کا پیروکار اور حامل بنایا، دین اسلام اور ہدایت کی سمجھ دی اور ہدایت پر استقامت بھی عطا فرمایا۔ تمام عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت توحید کی ہمیں معرفت اور پہچان عطا فرمائی، ہر طرح کی سہولیات، ہر طرح کی نعمتوں سے ہم کنار و سرفراز فرمایا، تاکہ اطمینان و سکون کے ساتھ اس ذات وحدہ لا شریک کی عبادت کی جا سکے، ہر طرح کی مشارکت سے پاک و صاف کر کے۔ اسی لیے ہر حال میں اس کی حمد بیان کی جانی چاہیے اور اسی کا شکریہ ادا کیا جانا چاہیے۔ فللہ الحمد ولہ الشکر سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی، بزرگان قوم و ملت، نوجوانان ملت اسلامیہ، پیارے بچوں اور خواتین حضرات، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع کے تحت آپ کی سماعتوں کے حوالے چند باتیں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ ہوگا عقیدہ توحید کی حفاظت و صیانت ضروری ہے۔ ہر انسان
جو پیدا ہوا ہے وہ اس بات کو اچھی طرح سے جانتا ہے کہ اس کا پیدا کرنے والا کوئی اور نہیں، وہ اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے۔ اس بات کو بندہ انسان مانتا ہے، اور ہر انسان فطرت پر یعنی توحید پر پیدا ہوتا ہے۔ ہر انسان کی فطرت میں توحید ہے، اور وہ توحید پر ہی پیدا ہوتا ہے۔ چنانچہ مسلم شریف کی حدیث پاک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر انسان، ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت ملت پر، ملت اے ملت الاسلامیہ یعنی ملت اسلامیہ پر پیدا ہوتا ہے۔ مگر جوں وہ بڑا ہوتا ہے اور جس سماج میں، جس طرح کے گھرانے میں وہ پروان چڑھتا ہے، او یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، اسی طریقے سے اگر یہودیوں کے گھر میں ہے تو یہودیت کے رنگ میں وہ پروان چڑھتا ہے، وہ بڑا ہوتا ہے۔ نصرانی کے گھر میں ہے، وہ دھیرے دھیرے جس طریقے سے اس کی عمر بڑھتی ہے وہ بڑا ہوتا ہے۔ نظریات و خیالات جب وہ بنانے لگتا ہے اور قائم کرنے لگتا ہے، تو چونکہ جہاں سمجھ بوجھ اور عقل و فراست کی جس ماحول میں آنکھ کھلتی ہے، اور جس ماحول کا سب سے پہلے وہ ادھین کرتا ہے، مطالعہ کرتا ہے، اسی ماحول میں اور اسی رنگ و ڈھنگ میں وہ ڈھل جاتا ہے۔ اسی لیے امت اسلامیہ کو اس بات کی ترغیب شریعت اسلامیہ نے دی ہے کہ وہ اپنے سماج کو شرعی سماج بنائے، اسلامی سماج بنائے، اسلامی ماحول بنائے، دین کا جہاں پر غلغلہ ہو اور شریعت کے مطابق نونہالوں کی تربیت اور اس کی پرورش و پرداخت ہو۔ شریعت نے اس کی طرف ترغیب دلائی ہے، کیونکہ جس رنگ کو دیکھتا ہے بچہ اسی رنگ کو وہ پسند کرنے لگتا ہے۔ یہی حدیث پاک میں بیان فرمایا گیا ہے کہ جو بچہ بڑھتا ہے، پیدا ہوتا ہے، پروان چڑھتا ہے، یہودی کے گھر میں یہودی بن جاتا ہے، نصرانی کے گھر میں نصرانی، مجوسی کے گھر میں مجوسی بن جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں اچھی طرح سے کہ جس طرح کا گھرانہ ہوتا ہے، اور عام طور پر لوگوں کو تانا دینے کے لیے بھی یہی ملتا ہے کہ ہاں وہ گھرانہ ہی ویسا ہے۔ اگر کسی بچے سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی اور اس کے آبا و اجداد میں کسی سے کوئی اس طرح کی اگر غلطی سرزد ہوئی ہوگی تو ہاں وہ گھرانہ پہلے سے ویسے چلتا آ رہا ہے، وہ گھرانہ پہلے سے ویسے چلتا آ رہا ہے، ویسے ہی گھرانہ ہے۔ جبکہ شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے کہ انسان کو اگر ماضی میں کبھی کسی سے کوئی خطا ہو گئی، کوئی گناہ سرزد ہو گیا، کوئی جرم ہو گیا اور وہ اس جرم کے ساتھ چلا گیا، یا اس جرم پر وہ سزا بھگت لیا، یا اس نے توبہ طلاق کر لیا، بعد میں آنے والے کسی بھی انسان کو کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ کسی جرم کے بنا پر کسی انسان کو یا اس کی ذریت کو، اس کی نسل کو، اس کی اولاد کو تانا دیا جائے۔ یہ تانا دینا حرام کام ہے، اور یہ تانا دینا جاہلیت کا عمل ہے، یعنی یہ کفریہ عمل ہے، کفریہ عمل ہے جو زمانے جاہلیت میں، زمانے کفر میں کیا کرتے تھے لوگ، وہی عمل ہے۔ بہرحال ہمیں اپنے عقیدے کی حفاظت، عقیدہ توحید کی صیانت ہر حال میں کرنا ہے، اس لیے کہ جو بندہ اپنے عقیدے میں فساد برپا کر لیتا ہے، اپنے عقیدے کو برباد کر لیتا ہے، یا اپنے عقیدے میں کھوٹ پیدا کر لیتا ہے، وہ بندہ پھر سرے سے نار و سقر کا مستحق ہوگا، وہ جہنمی ہوگا، جنت میں نہیں جا سکتا۔ اور زمانہ قدیم سے، روز اول سے، جب سے انسان بنا ہے تب سے انسان کو عقیدہ توحید کی حفاظت و صیانت کا مکلف بنایا ہے۔ آپ آدم علیہ السلام کو دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو خالص توحید میں ان کو پیدا کیا، اور ان کی ذریت، ان کی نسل میں بھی یہ دعوت چلتی رہی، یہاں تک کہ نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا، انہوں نے عقیدہ توحید میں سرنگ کیا، قوم نوح نے عقیدہ توحید میں سرنگ کیا، اور اللہ کی ذات و صفات میں شرک کو داخل کیا۔
سب سے پہلی قوم قوم نوح ہے جس نے اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ شرک کیا اور باقاعدہ مورتی پرستی کا آغاز اس قوم سے ہوا. چنانچہ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ قوم نوح کے وہ 5 بزرگ جس کو کہا کرتے تھے وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، کہ تم ہرگز اپنے معبود، کون سے معبود؟ وہی معبود جو اس قوم کے بزرگ تھے. ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ انسان تھے، مگر چونکہ یہ انسان بڑے ہی پارسا، پاک باز، نیکوکار، بزرگ، وفا شعار تھے، تو جب یہ لوگ گزر گئے اور شیطان نے اپنا حربہ استعمال کیا، اپنی چال چلا، اور چال چل کر کے ان لوگوں کی عقیدت و محبت جو ان کی نسل تھی، ان کی ذریت، ان کے قوم والے، ان کے گھرانے والے، خاندان والے، ان لوگوں کے دل میں ان کی محبت پہلے پیدا کی. پہلے کیا محبت پیدا کیا، پھر محبت میں غلو کروایا، یعنی حد سے زیادہ. ہمارے یہاں غلو کا سلسلہ یہود و نصارہ اور قوم نوح کے ان لوگوں کی طرح چل رہا ہے. غلو کا یعنی حد سے زیادہ، کسی کو اس کے مقام و مرتبے سے اونچا کر دینا. شیطان نے وہی چال چلا، قوم نوح کو بتلایا ارے یہ ایسے تھے، تمہیں محبت کرنا ہے، خوب محبت کرنا ہے. پھر ان کو محبت کی نشانی بتلائی، علامت بتلائی، اس کو ایسے رکھو، وہاں جاؤ، زیارت کرو، آؤ. پھر جو ہے یہاں تک کہ ان کی تصویر بنوایا، پھر ان کی مورت بنوائی، ان کی صورت بنوائی، اور یہاں تک کہ جو پیڑیاں گزرتی گئی، اور ایک دن ایسا ہوا کہ اس پیڑھی کو جو پیڑھی گزرتی گئی، ایک ہی ساتھ میں ایسا نہیں کہہ دیا کہ بابو تم لوگ اس کو ایسا کرو، ایسا کرو، ایسا کرو، ایسا کر دو، ایک ہی بار میں مندر بنا کر کے اور مزار بنا کر کے کھڑا کر دیا درگاہ، ایسا نہیں کیا. بلکہ کیا کیا؟ ایک نسل کو ایک سبق دیا، دوسرے نسل کو کہا کہ بھائی تمہارے آبا و اجداد یہ بیچارے بڑی عقیدت مندی کے ساتھ وہ کرتے تھے، تم لوگ تو بھول ہی گئے رسم و رواج کو، باپ دادا کے رسم و رواج کو تم لوگ بھول ہی گئے. ارے میراث میں کچھ تو باقی رکھنا تھا. تاکہ کیا کرنا تھا؟ تاکہ کرنا یہ تھا کہ بھائی اس کی تصویر بنا کر کے اب ایسا کرو، لگوایا چوک چوراہوں میں، گھروں میں، اور پھر اس کی عبادت کروانے لگا. تو یہ پیڑھی در پیڑھی چلتی گئی، یہاں تک کہ اللہ وحدہ لا شریک کے خلاف باقاعدہ طور پر مورتیوں کو پوجا جانے لگا. اور یہی وہ 5 بڑے بڑے مورت تھے، 5 اسٹیچوز تھے، جس کا بھی میں نے نام لیا. وہ کہا کرتے تھے کسی بھی صورت میں کچھ ہو جائے، نوح کی بات میں آ کر کے اپنے ان 5 معبودوں کو چھوڑنا ہی نہیں ہے، کسی بھی صورت نہیں چھوڑنا ہے. اگر چھوڑ دیے تو تم تباہ و برباد ہو گئے. جنہوں نے نہیں چھوڑا وہ تباہ و برباد ہو گئے، اور جنہوں نے چھوڑ دیا بت پرستی کو، جنہوں نے چھوڑ دیا شرک کو، جنہوں نے چھوڑ دیا اللہ وحدہ لا شریک کے مقابل میں کھڑا کیے ہوئے بتوں کو، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو طوفان نوح سے نجات دے دیا. طوفان نوح سے نجات دے دیا. سلسلہ یہ زمانہ قدیم سے چلتا گیا، یہاں تک کہ قوموں میں جب بھی فساد برپا ہوا، اخلاقی بیماریاں آئی یا شرک کی بیماریاں آئی، بت پرستی کی بیماریاں آئی، اللہ تبارک و تعالی نے سلسلہ وار نبیوں کو بھیجا تاکہ اس عقیدے کی حفاظت ہو سکے کہ ساری کائنات کا خالق و مالک، ساری کائنات کا رازق، ساری مخلوقات کا رازق رزاق ذو القوت المتین وہی ہے، وہی روشیاں دیتا ہے اور وہی عبادتوں کا مستحق ہے، وہی سانسیں چلاتا ہے، وہی انسان کو توانائی اور قوت دیتا ہے، وہی انسان کو ایک ایسے پانی کے قطرے سے، جس قطرے آب سے انسان گھن کرتا ہے، چھونا پسند نہیں کرتا ہے، اس سے دیو ہیکل خوبصورت انسان چلتا پھرتا زمین پر چھوڑ دیا. اس عظیم طاقتور رب کو کہیں یہ بھول نہ جائے، اور اس کی طاقت میں، اس کی کاریگری میں، اس کی صنعت کاری میں، اس کی فنکاری میں اور اس کی تخلیق میں کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ کرے. اسی لیے سلسلہ وار اللہ وحدہ لا شریک نے 1 لاکھ سے 1.25 لاکھ تقریباً انبیاء اکرام کو
روئے زمین پر بھیجتا رہا. یہی دعوت دی وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ. اور غرض یہ کہ قرآن پاک میں متعدد اور مختلف مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کا لوہا منواتے ہوئے یہ کہا کہ اے لوگو تم اس اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو جس وحدہ لا شریک نے کسی بھی مشارکت کے بغیر بلا غیر شرکت تمہاری تخلیق فرمائی. قطرے آب سے تمہیں پیدا کیا, تمہارے باپ آدم کو مٹی سے پیدا کیا, تمہاری ماں حوا کو آدم کی ذات سے پیدا کیا, اور پھر اس نفس واحد سے تم تمام دنیا کائنات کو پھیلا دیا. اسی لیے جب اس کی تخلیق میں, اس کی پیدائش میں, اس کی بناوٹ میں کوئی اگر شریک نہیں تھا تو اس کی عبادت میں بھی تم کسی کو شریک نہیں کر سکتے. اگر کرتے ہو تو یہ پلے درجے کا جرم ہے, جرم عظیم ہے, ظلم عظیم ہے, جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لقمان کے حوالے سے کہا. حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں, یا بنی لا تشرک باللہ, یا بنی لا تشرک باللہ. اے لوگو, ایک غلام کے یہاں, ایک خادم کے یہاں جو مسلمان تھا, اہل ایمان تھا, کس قدر اپنے عقیدے کی حفاظت کا جذبہ تھا, کس قدر اپنے عقیدے کی حفاظت کا جذبہ تھا, کتنی فکر تھی اپنے عقیدے کے بچانے کی, کہ اپنی ذریت کو, اپنی نسل کو, اپنی اولاد کو یہ نصیحت نہیں کر رہا ہے کہ اگر تم فلاں پروپرٹی کی فکر نہیں کیا تو چھن جائے گی, فلاں دولت کی حفاظت نہیں کیا تو چھن جائے گی. لیکن اس غریب کو اور اس ایمان کے استقامت کے پہاڑ انسان لقمان کو اس بات کی فکر تھی کہ اگر یہ سب سے بڑی دولت ایک انسان کے ہاتھ سے چلی گئی تو اس کے پاس دنیا کی کوئی بھی دولت رہے, دنیا کی کوئی بھی مال, دنیا کا کوئی بھی مال آ جائے, دنیا کی کوئی قیمتی چیز, کوئی قیمتی خزانہ آ جائے, مگر اس دولت کے مقابلے میں اس کو لایا نہیں جا سکتا جس دولت کی حفاظت کے لیے لقمان نے کہا تھا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. اے میرے بیٹے, اے میرے پیارے بچے, تم اللہ وحدہ لا شریک کی ذات میں, اس کی صفات میں, اس کی تخلیق میں, اس کی کاریگری میں, اس کی الوہیت میں, اس کی ربوبیت میں, اس کے اسماء و صفات میں کسی کو بھی شریک نہ کرنا. اگر تم نے شرک کیا تو یہ بات جان لو کہ تم نے سب سے بڑا ظلم کیا, سب سے بڑا ظلم کیا. لوگ کہتے ہیں یہ اہل حدیثوں کے مولویوں کو صرف توحید 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 سوجتی ہے. میں کہتا ہوں خدا کی قسم, جس مولوی کو توحید نہیں سوجتی ہے وہ اندھا ہے, وہ نابینا ہے, وہ بہرا ہے, وہ گونگا ہے. صم بکم عمی فہم لا یرجعون, جو مثال دیتے ہو وہ اسی مولوی کے اوپر فٹ ہوتی ہے. جس کو توحید کا درس دینا نہیں آئے وہ عالم ربانی ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ سب سے بڑا علم اگر کوئی چیز ہے تو اللہ کی معرفت ہے, اللہ کی توحید کی جانکاری ہے. اگر اللہ کی توحید کی جانکاری نہیں ہے, اللہ کی وحدانیت کو نہیں پہچانا, اللہ کی قدرت کو نہیں پہچانا, تو پھر وہ عالم تو دور کی بات ہے, وہ اللہ کا اچھا بندہ بھی نہیں ہو سکتا, مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ تمام انبیاء نے اپنی امت کو ان اعبدوا اللہ واتقوہ کی تعلیم دی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرو, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. سارے نبیوں نے, یعقوب علیہ السلام ہے اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے, ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں. اور اگر آج حفاظت نہیں کیا تو یاد رکھو, خدا کی قسم یاد رکھو اگر توحید کی حفاظت نہیں کی تو پھر بڑے پچھتاؤ گے. یہ دولت جس کے ہاتھ سے بھی چلی گئی, ساری دولتیں رہنے کے باوجود بھی وہ تڑپے گا, وہ بلکھے گا. دنیا میں تھوڑی سی آسائش, دنیا میں تھوڑی سی لذت تو حاصل کر سکتا ہے, مگر موت کا آہنی پنجہ آنے کے بعد جو اس کی کٹائی اور پٹائی شروع ہوگی, وہاں پر کوئی دولت کام نہیں آ سکتی, کوئی دولت کام نہیں آ سکتی, کوئی دولت کام نہیں آ سکتی. عقیدے کی حفاظت ضروری ہے.
اور اگر اپنی اولاد کو عقیدے کی حفاظت کا درس نہیں دیا تو یہ بات جان لو، اور صرف درس مت دو، یہ دعا کرو، یہ نصیحت کرو، یہ وصیت کرو، مر جاؤ کچھ بھی وصیت نہ کر سکو مگر اپنی اولاد کو توحید کی وصیت ضرور کرو۔ یہ نبیوں کی سنت ہے، نبیوں کی سنت ہے۔ اور جس نے یہ وصیت نہیں کیا، جس نے اپنی اولاد کو یہ تعلیم نہیں دی، وہ پھر مجرم قرار پائے گا، وہ مجرم گردانا جائے گا۔ اور ایک بات یاد رکھ لو، یہ ایسی ویسی کوئی دولت نہیں ہے، دن رات محنت مشقت کرتے ہو، 4 کوڑیاں کماتے ہو اور سب کچھ اسی کو سمجھتے ہو، دن رات خون پسینہ ایک کر کے 4 کوڑیاں کماتے ہو، کبھی کبھی وہ بھی تیرے ہاتھ میں نہیں آتا، وہ کوڑیاں بھی چلی جاتی ہے، نہیں آتی ہے تمہارے ہاتھ میں، آتے آتے کوئی مصیبت آن پڑتی ہے، کوئی مصیبت آن پڑتی ہے، کمائی ہوئی پونجی پوری چلی جاتی ہے۔ اور یہ تو کوئی بھی کما سکتا ہے۔ میں جب کہتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں تھوڑا سخت بولتے ہیں، میں کہتا ہوں یہ کوڑی تو رنڈیاں بھی کماتی ہے، یہ کوڑی تو گدھے بھی کماتے ہیں، یہ کوڑی تو جسم فروش لوگ بھی کماتے ہیں اور آسائش کرتے ہیں، لطف لیتے ہیں، عارضی لذت میں مبتلا رہتے ہیں۔ مگر جو کوڑی تمہیں کمانا ہے کہ ساری کائنات مل کے بھی اگر تمہاری اس دولت کو چھیننا چاہے، اگر تیرا رب نہ چھینے تو کوئی بھی نہیں چھین سکتا۔ اور یہ دولت ایسے ویسے نہیں ملتی ہے۔ جس دولت کی حفاظت کی ہم بات کر رہے ہیں، جس دولت کی حفاظت کے لیے ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے بے دریغ قربانیاں دی ہے، جس دولت کی حفاظت کے لیے ایک نبیوں نے اپنی جان اس قدر گوائی ہے کہ اللہ اللہ اگر وہ یاد کیا جائے، تاریخ کا اوراق پلٹا جائے اور نبیوں کے بارے میں، اللہ کے برگزیدہ بندوں کے بارے میں اگر سوچا جائے، روح کانپ جاتی ہے، اللہ والو روح کانپ جاتی ہے۔ اسی توحید کی حفاظت کے لیے نبیوں کو آرے سے لکڑی کی طرح چیر دیا گیا۔ وہ کون سی دولت تھی؟ کون سی دولت تھی؟ حضرت یحییٰ کی تاریخ آپ پڑھیں، دیگر نبیوں کی تاریخ سیرت آپ پڑھیں، بعض نبیوں کو لوہے کی کنگھی سے ان کے جسموں کو خروچ دیا گیا، گوشت نکال دیے گئے۔ وہ کون سی چیز تھی جس کے لیے اپنے جسموں کے پر خچے اڑائے؟ وہ کون سی چیز تھی جس کی حفاظت کے لیے نبی نے اپنے آپ کو آرے کے حوالے کر کے اپنے آپ کو چروا دیا؟ وہ کون سی چیز تھی کہ صحابہ کرام نے غزوہ بدر میں بے دریغ بے سر و سامان اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں کود دیا؟ یہ وہی چیز تھی جس عقیدے کی حفاظت کی آج ہم درس دے رہے ہیں، جس عقیدے کی صیانت کی آج ہم پاسداری کرنے کے اور اس کی حفاظت کا ہم پیغام سنا رہے ہیں کہ اگر آج ہم نے حفاظت نہیں کیا تو ہماری آنے والی نسلوں کی حالت اس قدر بدتر اور بری ہوگی کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ صحابہ نے اپنی جانوں کی قربانی دے کر کے، ارے بڑے بڑے بزرگ صحابہ نے دیا، جوانوں نے دیا، مگر 10-11 سال کے بچوں نے بھی اللہ کی شان کی بحالی کے لیے، اسلام کی آبرو کی حفاظت کے لیے، توحید کے تحفظ و بقا کے لیے 10-11 سال کے بچوں نے بھی میدان احد میں اپنی شہر کٹوا کر کے میدان احد کی مٹی کو لالا زار کر کے اپنے گرم گرم خون سے اتنی بڑی بلیدان دے کر کے یہ امت کے جوانوں کو پیغام دیا کہ اے میرے بعد آنے والے امت کے جیالو، امت کے فرزندوں، اگر توحید کی حفاظت نہیں کی تو تمہارے پاس دنیا میں کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ اور ایک بات میں برملا طور پر کہتا ہوں، خدا کی قسم اگر توحید کی حفاظت نہیں کی گئی، امن و امان کی بھی حفاظت نہیں کی جا سکتی ہے۔ اس لیے کہ اگر امن چاہتے ہو، آشتی چاہتے ہو تو توحید کی حفاظت ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ وہ لوگ جنہوں نے شرک کی گندگی سے، ظلم کی گندگی سے، یعنی کفر کی گندگی سے اپنے ایمان کو گندا نہیں کیا،
अपने ईमान को आलूदा नहीं किया, ये वही लोग हैं जो हिदायत वाले हैं, ये वही लोग हैं जो अमन अमान वाले हैं, ये वही लोग हैं जो अमन आश्ती वाले हैं, ये वही लोग हैं जिन पर अल्लाह की रहमतें नाजिल होती है, ये वही लोग हैं जिन पर अल्लाह अमन व सलामती नाजिल करता है, जो तौहीद की हिफाजत करने वाले हैं। ऐ उम्मत के जियालो उठो, अगर तुम नौकरी करते हो, अगर तुम बिजनेस करते हो, तुम तिजारत करते हो, तुमसे छोटी बड़ी गलतियां होती है, ये इंसान है, गलतियां सरजद होती है, मगर खुदा की कसम तुम्हारी तौहीद को कोई ठेस ना पहुंचे, ऐसा जुर्म कभी ना करना। अगर ऐसा जुर्म तुमने कर दिया तो तुम्हारा सब कुछ नीलाम हो गया, सब कुछ नीलाम हो गया, सब कुछ नीलाम हो गया। तौहीद पर आँच ना आने देना, तौहीद पर आँच ना आने देना। अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्नु वहुम मुहतदून। अगर हिदायत पर मरना है ना, कि हिदायत पर ही मेरी रूह कब्ज हो, जब अल्लाह हमसे राजी हो, लाख गुनाह हो जाए, अगर गुनाह हो जाए तौबा करो, मगर तौहीद में कंप्रोमाइज मत करो, तौहीद में कंप्रोमाइज ना करो। इसलिए कि तौहीद की हिफाजत के लिए मर्द तो मर्द है। इस्लाम की सबसे पहली शहीदा की तारीख आप उठाएं। अपने बरहना जिस्म को जब टुकड़े टुकड़े दो हिस्सों में करवा दिया और दुनिया कौम की बेटियों को, कौम के फर्जंदान को, कौम के दुख्तरान को यह पैगाम दिया, माई सुमैया ने, शहीद इस्लाम अव्वल ने दुनिया कायनात की बेटियों को यह पैगाम दिया, ऐ मेरी कौम की आने वाली बेटियों, सुन लो, अगर तुम्हारे जिस्मों को टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए तो और तुम्हें जिंदा जला दिया जाए, तुम्हें काट दिया जाए, तुम्हारे खून से मिट्टी को लालाजार कर दिया जाए, मगर रब की शान में गुस्ताखियां नहीं करना, रब की आबरू में गुस्ताखियां नहीं करना, रब की तौहीद की हिफाजत करना। अबू जहल है, अबू लहब है, उतबा है, शैबा है, मक्का के कुफ्फार है, अल्लाह अल्लाह तमाशा देख रहे हैं, कहते हैं ऐ सुमैया अभी भी वक्त है, तो फिर जा मोहम्मद के दीन से अपने आप को वापस ले आ, अपने आप को लातो उज्जा की बांदी मान ले, अल्लाह की वहदानियत को छोड़ दे। अल्लाह अल्लाह, माई सुमैया हंसती है, माई सुमैया मुस्कुराती है और एक थूक उनके चेहरे पर थूकती है। उसके बाद कुफ्फार को गुस्सा आता है, अल्लाह अल्लाह ऐसा नेजा शर्मगाह में मारता है कि माई सुमैया के जिस्म दो हिस्से में बट जाता है। अल्लाह अकबर। दुनिया कायनात को यह पैगाम देती है कि मेरी कौम के बेटियों, मैं इस वक्त वो देख रही हूं जो तुम नहीं देख रहे। कुफ्फार को कहा, ऐ काफिरों, मैं जो इस वक्त देख रहा तुम नहीं देख सकते हो। और ये कह करके अल्लाह के सुपुर्द अपने जाने आफरी अल्लाह के सुपुर्द कर दिया, अल्लाह के हवाले कर दिया, अल्लाह की रजा मोल लिया। मगर इसमें ये कौम की बेटियों के लिए, कौम के नौहालों के लिए जो छोटी छोटी चीज में अपने ईमान को नीलाम करती है, जो कौम की बेटियां अपनी गैरत को नीलाम करती है, कुफ्फार के हाथ में सौदा करती है, कुफ्फार के हाथ में बिकती है, मुर्तद होती है, काफिर होती है, मुशरिक बन जाती है, यहूद और नसारा के प्रोपेगेंडे में चल करके अपने ईमान को कुचल देती है। कौम के उन बेटियों के लिए माई सुमैया ने यह पैगाम दिया, ऐ मेरी कौम के बेटियों, तुम्हारे साथ कुछ भी हो जाए, अल्लाह की जात में शिरक नहीं करना, अपना ईमान नहीं बेचना, अपने इस्लाम को नहीं बेचना, अपनी शरीयत को दागदार नहीं करना, मोहम्मद करीम के दीन पर अपनी जान खत्म कर देना, मगर अपने ईमान किसी काफिर के हाथ में नहीं बेचना। अल्लाह अकबर। मेरे यारो, मेरे प्यारो, तौहीद वो दौलत है, तौहीद वो दौलत है जिस दौलत के बारे में हमको रात को पता नहीं है, क्योंकि हमारी जिंदगी सिर्फ पेट परस्ती में गुजर रही है, हमारी जिंदगी कौड़ी कमाने में जा रही है, हमारी जिंदगी माल बटोरने में जा रही। मैं नहीं कहता माल नहीं बटोरो, माल बटोरो, तुम्हारे मालों की कुर्बानी की जरूरत है इस्लाम को। अगर तुमने वो काबिलियत के बावजूद भी वो इकट्ठा नहीं किया, शरीयत को नहीं दिया, इस्लाम में कुर्बानियां नहीं दी, अल्लाह तुम्हारी गिरफ्त करेगा,
اللہ تمہاری گرفت کرے گا. اس لیے اپنی قابلیت، اپنی ذہانت، فطانت، اپنی عقل و شعور، اپنے طاقت و قوت کے حساب سے وہ محنت مشقت کر کے جائز مال بھی اکٹھا کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اللہ کی راہ میں نذرانہ اموال پیش کر کے اللہ کی رضا مولے کہ پروردگار یہ نذرانہ جو صدیق و فاروق نے کبھی دیا تھا، وہ نذرانہ جو غزوہ تبوک کے موقع پر کبھی عثمان ذو النورین نے اور دیگر صحابہ نے دیا تھا، اللہ اسی طرح ایک چھوٹا سا نذرانہ تیرے دین کی حفاظت کے لیے، تیرے دین کی آبرو کی حفاظت کے لیے، قوم کی بیٹیوں کی حفاظت کے لیے، قوم کے نونہالوں کی حفاظت کے لیے یہ نذرانہ مال ہم تیری راہ میں پیش کرتے ہیں، پروردگار تو قبول فرما لے. اللہ اکبر. بات آئی ہے اسلام کی قربانیاں، صحابہ کرام اور صحابیات طیبات کی قربانیاں اس عقیدہ توحید کے لیے کہ عقیدہ توحید کتنا امپورٹنٹ ہے، عقیدہ توحید کتنا اہمیت کے حامل ہے کہ کس قدر صحابہ نے، صحابیات نے اپنی جان کو قربان کر کے اپنے جسموں کے پرخچے اڑا کر اپنے جسموں کو نیزوں سے تلواروں سے چیر کر کے اپنے جسموں کو کوے اور چل کی غذا بنا کر کے اپنی اس توحید کی حفاظت کیا اور آنے والی نئی نسل کو یہ پیغام دیا کہ جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں ان کو یہ پیغام دیا کہ سنو تھوڑی سی بات ہوتی ہے، کوئی للکارتا ہے، تمہیں شبہ ہوتا ہے کہ میرے اوپر شیطان سوار ہو گیا، تمہیں شبہ ہوتا ہے کہ میرے اوپر کسی نے جادو کر دیا، فوراً درگاہ پہ جاتے ہو، فوراً مزارات میں جا کر کے چادریں چڑھاتے ہو، نیازیں اور شرنیاں بانٹتے ہو، فاتحہ کراتے ہو کہ یہ ساری چیزیں چلی جائے. مگر نہیں، ایک اہل اسلام کا، ایک مومن کا، ایک مسلمان کا عقیدہ اتنا کمزور نہیں ہو سکتا کہ فوراً کسی بات پر جا کر کے کسی دستار والے کی قدم بوسی کرے اور کسی مزار والے کی، کسی درگاہ کی چوکٹ پر جا کر کے سجدے کرے اور کسی قبر والے کی قبر کی دہلیز پر جا کر کے اپنی جس زمین نیاز کو ٹیکنے کے لیے اللہ وحدہ لا شریک نے صرف اور صرف دنیا تمام کائنات کی مخلوقات کی پرستش سے بچا کر کے اپنے سامنے ٹیکنے کے لیے جس زمین نیاز کو اونچا بنایا تھا، جس پیشانی کو اونچا کیا تھا، عزت بخشی تھی، اللہ نے یہ اجازت نہیں دی کہ کسی بھی صاحب دستار، کسی بھی مزار یا کسی بھی قبر یا کسی بھی چلے چھٹے قبے مزار اور درگاہ و دیوار پر کسی آستانے پر جا کر کے اس عظیم پیشانی کو ٹیک دے. نہیں، یہ پیشانی اتنی عاجز نہیں، یہ پیشانی اتنی کمتر نہیں، یہ پیشانی اتنی ذلیل نہیں، یہ پیشانی اتنی بدتر نہیں، یہ پیشانی اس قدر رسوائی والی پیشانی نہیں. اللہ نے پیغام دیا تھا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون. اے لوگو، نہ سورج کا سجدہ کیا جائے گا، نہ چاند کا سجدہ کیا جائے گا، بلکہ اگر سجدہ کیا جائے گا تو فقط ان تمام مخلوقات کے پیدا کرنے والے ایک اللہ کی ذات کو سجدہ کیا جائے گا. اگر واقعی تم عبادت کرنے والے ہو، اے قوم کی بیٹیوں، اپنے ایمان کو نہ بیچو اور مزار کے درگاہوں کے ان غنڈوں اور ایاروں، بدماشوں اور بدکاروں کے بھیڑ میں جا کر کے اپنی حیا کو نیلام نہ کرو اور اپنی حیا کا سودا نہ کرو، اپنے ایمان کو داغدار نہ کرو کہ اللہ کی ذات و صفات میں، اللہ کی عبادت میں، اس کی الوہیت اور ربوبیت میں جا کر کے تم شریک کر دو اور اپنے ایمان کو بیچ کر کے آ جاؤ. اللہ نے شدید ترین منع فرمایا. اگر ہم نے ایسا کیا تو پھر ہم کہیں کے نہیں رہے. آج ہمارے اوپر درماندگی، ذلت، رسوائی، فقر و فاقہ اور مسجدوں کو گرایا جانا، مدارس پر بلڈوزر چلایا جانا، یہ انہی ذلیلوں کی ذلت آمیز حرکات و سکنات کی نوست ہے کہ آج مسجدوں پر بلڈوزر چل رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ مول صاحب آپ بڑے خطرناک بول دیتے ہیں. میں خطرناک نہیں بولتا ہوں، میں پھر ایک بات دوہرا دیتا ہوں. اس زمین پر، اس ملک عزیز ہندوستان پر دیکھو نظریں اٹھا کر کے، کہیں بھی ایک سلفی المسلک کی مسجد پر کسی کفار اسلام دشمن طاقت کا بلڈوزر چلا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اہل الحدیث کی جماعت یہ واحد و جماعت ہے جو روئے زمین پر اللہ کی وحدانیت کے سچے پرچارک ہے، رسول اللہ کے رسالت کے سچے علمبردار ہیں. یہی وہ کتاب و سنت کے دعات و مبلغین ہیں جنہوں نے اسلام کی آبرو کو بحال رکھا ہے، ورنہ لوگوں نے اسلام کے نام پر نہ جانے کیا کیا کیا. یہی وجہ ہے
کہ اللہ کی ذات میں شرک، مسجدوں میں بیٹھ کر کفر کی طرف بلانا، مسجدوں میں بیٹھ کر شرک کی دعوت دینا، مسجدوں میں بیٹھ کر پیر پرستی کی دعوت دینا، مسجدوں منبروں پر کھڑے ہو کر کے اللہ کی بغاوت کرنا اور اللہ کی شان میں گستاخیاں کرنا، رسول اللہ کی شان میں گستاخیاں کرنا۔ اللہ والو بتاؤ ذرا، ان عبادت گاہوں میں بلڈوزر نہیں چلے گا تو کیا چلے گا؟ اور ماربل بٹھا دیں گے، ڈینٹنگ پینٹنگ کر دیں گے؟ نہیں۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ نے صاف اعلان کر دیا کہ مسجدیں تو اللہ کی عبادت کے لیے۔ تم ہجویری کھجویری پجویری اجمیری اس کو بلانے چلانے ٹھٹانے کو اللہ کی وحدانیت میں شرک کر کے اور اللہ کی شان میں شرک اور گستاخیاں کر کے اس عظیم منبر سے تم ان لوگوں کی عبادت کی دعوت دو، ان کی درگاہوں میں حاضری اور سجدے کی دعوت دو، پھر یہ کہو کہ مسجد سلامت رہے گی۔ یاد رکھو میری بات تلخ ہے، مگر اپنے بستروں میں ذرا لیٹ کر کے نگاہیں آسمان کی طرف اٹھا کر کے، جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس رب نے یہ عظیم آسمان بنایا ہے، یہ عظیم زمین بنائی ہے، یہ بغیر ستونوں بغیر کھمبوں کے یہ آسمان تمہارے سروں پر کھڑا کر دیا ہے، اور بغیر کسی بیٹری اور ریچارج کے یہ جو ہائی وولٹیج پاور سورج تمہارے اوپر روزانہ آتا جاتا ہے، اور وہ چاند کی چاندنی جس کی شفافیت اور لذت سے تم لطف اندوز ہوتے ہو، جس نے وہ ساری مخلوقات بنائی ہے، اس اللہ کی وحدانیت، اس کی طاقت و قوت پر اپنی کمتر نگاہ رکھو، اور پھر یہ سوچو کہ آج ہم کہاں پر ہیں، ہم کس گلی میں ہیں اور کس اسٹیج پر ہیں، کس محاذ پر ہیں۔ یقین جانو اگر ہمارا رویہ یہی رہا، ہمارا برتاؤ یہی رہا، تو پھر دنیا میں ذلت و رسوائی کے سوا ہمیں کوئی چیز، کیونکہ شرک خود ایک ذلت ہے، شرک خود ایک ذلت ہے، یہ ایک گندگی ہے، ایک نجاست ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام چھوٹی سی جماعت، صحابہ کرام کی چھوٹی سی جماعت، آپ اگر غزوہ بدر کو اٹھا لیں، کتنی قلیل جماعت تھی، اتنی قلیل جماعت تھی۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے جب مسلمانوں کی حالت کا معائنہ کیا اور کفار کے اس 1000 کے لشکری جرار جو تمام طرح کے ہتھیاروں سے مسلح تھی وہ جماعت، اس لشکر کی طرف جب آپ کی نگاہ جوہر شناس گئی، آپ کو خطرہ لاحق ہوا۔ بارگاہ ازدی میں اپنے ہاتھوں کو دراز کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ، اے اللہ اگر آج یہ چھوٹی سی جماعت کچل دی گئی، ماری گئی، تو لا توبت، تیری عبادت نہیں کی جائے گی روئے زمین پر۔ اتنی بڑی بات آپ نے کہی، آپ زار و خطار ہیں، اللہ کے سامنے رو رہے ہیں، آپ کی چادر مبارک کھسک گئی۔ صدیق اکبر آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ بس کیجئے، اللہ نے آپ کی دعا قبول فرما لی ہے۔ لہٰذا آپ علیہ السلام نے اپنی دعا کو ختم کیا، اور پھر دیکھا، چشمے فلک نے دیکھا کہ اللہ نے جو وعدہ کیا تھا کفار کے 1000 کے لشکر جرار کو مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی نفری نے، جو بوڑھے بچے جوان پر مشتمل ہتھیاروں کے کمتری کے باوجود بھی مسلمانوں کو اتنا عظیم غلبہ حاصل ہوا کہ روئے زمین میں ایسے غلبے آج تک نہیں ملے، یا ایسی تاریخ میں ایسی فتح آج تک آپ کو نہیں مل سکتی۔ ملے گی آپ کو سیدنا خالد بن ولید کی فتح و نصرت، اور صلاح الدین ایوبی کی، اور دیگر صحابہ کی جماعت کی، سعد بن ابی وقاص کی، عمرو بن ابی عاص کی، اور دیگر جرنیلوں کی، مگر اس میں جو انوکھا پن ہے آپ کو وہ کہیں نہیں ملے گا۔ غرض یہ کہ یہ ساری قربانیاں صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے دی ہے نا۔ آج ہم یہ کہتے ہیں، آخری بات، گھبرانے کی ضرورت نہیں، پیٹ ووٹ میں درد ہوگا تو بتائیے، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ آخری بات ہم یہی کہتے ہیں کہ ہماری رشتہ داری فلاں صاحب سے ہے، ہمارے بھائی لوگ کہتے ہیں کہ ہم فلاں کے ساتھ ہو لیں گے قیامت کے دن۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پاک جس میں آپ نے اپنے تمام خاندان والوں کو ایک ایک کر کے گنایا، یہاں تک کہ اپنی دختر نیک سیرت سیدہ فاطمہ الزہرا سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنت کے تمام خواتین کا سردار سیدہ فاطمہ الزہرا کہتے ہیں کہ یا فاطمہ انقذی نفسک، اے فاطمہ انقذی نفسک من النار، تو سن لے اگر دنیا میں تم مجھ سے کچھ چاہتی ہے، جان لے، مانگ لے،
مگر یاد رکھنا اپنے نفس کو اپنے آپ کو آتش جہنم سے بچا، جہنم کی آگ سے بچا۔ فَإِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا، میں تم تمام خاندان والوں اور یہاں تک کہ اے میری بیٹی میں تمہیں بھی کچھ کام نہیں آ سکتا ہوں قیامت کے دن، لہٰذا اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ ہاں صلہ رحمی، ہمدردی، یہ ساری چیزیں ہوں گی، یہ رشتے نبھائے جائیں گے، مگر جہنم سے میں نہیں بچا سکتا، جہنم سے نہیں بچا سکتا۔ اگر جہنم سے بچا سکتے تھے تو اپنے پیارے چچا جس سے آپ بے پناہ محبت کرتے تھے ایمان کفر کی حالت میں نہیں مرتے تھے، اور اللہ نے یہ آیت بھی نازل کر دی، اے نبی آپ اس قدر غمزدہ ہیں، آپ اس قدر پریشان ہیں اپنے چچا کی وفات پر، آپ سن لیجئے، آپ جس کو چاہیں، جسے پسند کریں، جسے محبت کریں، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھو، کوئی یہ نہ سوچے میں فلاں خاندان سے ہے، میں فلاں عالم کے خاندان سے، میں فلاں گھرانے سے، میں فلاں مسلک سے، میں مسلک اہل حدیث سے، میں مسلک فلانے سے، میں مسلک چلانے سے، اگر تیرا عمل صحیح نہیں کوئی مسلک تمہیں کام نہیں آ سکتا۔ اللہ نے کہا کہ آپ جسے چاہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے، یہاں تک کہ اگر نوح علیہ السلام کو دیکھیں گے، ان کی بیوی لوط علیہ السلام کو دیکھیں گے، ان کی بیوی جہنم میں، حضرت نوح علیہ السلام کا فرزند جہنم میں، اللہ اکبر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ جن سے آپ بڑی محبت کرتے تھے جہنم میں، محض خاندان یا کسی رشتے کی بنا پر کوئی بھی جہنم سے نہیں بچ سکتا۔ اگر جہنم سے بچنا ہے تو انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، شرک سے اپنے آپ کو بیزار کریں، شرک سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، کفر سے بچا کے رکھیں، ورنہ جس نے ایک شرک کر لیا اور اسی حالت میں مر گیا اس کا ٹھکانہ جہنم کے سوا کوئی دوسری جگہ نہیں، وہ جہنم میں جائے گا، اس ظالم کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ لہٰذا کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا۔ بابو بھیا اپنے آپ کو بچا لو، اپنے آپ کو بچا لو۔ جب نبی نہیں بچا سکتا، صدیق نہیں بچا سکتا، فاروق نہیں بچا سکتا، عثمان و علی نہیں بچا سکتے، عشرہ مبشرہ نہیں بچا سکتے، خلفائے راشدین نہیں بچا سکتے، ارے دنیا کا کوئی محدث نہیں بچا سکتا، کوئی امام، کوئی پیر، کوئی پگاڑا، کوئی عالم، کوئی مولوی نہیں بچا سکتا۔ لہٰذا کسی پیر ویر کے بھروسے پہ رہے تو گئے گڑھے میں، گرے گڑھے میں اور مردود اور ملعون قرار دیے جاؤ گے۔ اس لیے اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرماؤ، قرآن کی تعلیم، صحابہ کرام کی سیرت اور صحابیات طیبات کی سیرت پر عمل کرو۔ میری قوم کی بیٹیوں، میرے قوم کے جوانوں، اگر اپنی حفاظت آج نہیں کی ہماری نسل بدتر ہوتی چلی جائے گی، اور اس زمانے میں شرک کے انبار چاروں طرف ہے، شرک کے بھرمار ہیں، لہٰذا وقت اب اجازت نہیں دیتا۔ رب تعالیٰ جل شانہ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم جیسے گنہگار بندوں کو پروردگار عالم سب سے پہلے ہر طرح کے شرک کی آلائش اور کفر کی خباثت سے محفوظ فرما۔ اے اللہ تیرے در کے بڑے مجرم ہیں، بڑے بڑے جرائم ہم سے ہو گئے مولا، مگر ہم نے کوشش کی کہ تیری ذات میں، تیری صفات میں اور تیری الوہیت میں، ربوبیت میں، اسماء و صفات میں ہم کسی طرح کے شرک نہ کریں۔ اے اللہ ہم نے جانتے ہوئے کوئی شرک نہیں کیا، اے اللہ انجانے میں بھی ہمیں شرک سے بچا اور ہر طرح کے ظلم سے بچا۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ یا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔